اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ موضوعات اخلاقی میں سے ایک موضوع غیبت ہے۔ غیبت یعنی کسی مرد مومن کی یا کسی انسان کی اس کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کہنا کہ اگر وہ سن لے تو وہ اس بات سے پشیمان ہو، ناراض ہو، دل تنگ ہو یا اس کے اوپر اس کے منفی اثرات ظاہر ہوں۔ اس چیز کو غیبت کہا جاتا ہے، یعنی کوئی مرد مومن کسی بزم میں حاضر نہ ہو اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے۔ فرق نہیں کرتا کہ یہ اس کی کس صفت کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے، مثلا یا تو اس کے ظاہری بدن کے سلسلے سے کسی مجمع میں کہا جائے اور ہنسا جائے کہ فلاں شخص کوتا ہے، فلاں شخص ناٹا ہے، فلاں شخص بہت زیادہ لمبا ہے، فلاں شخص بہت زیادہ موٹا ہے، یا اس کا سر ایسا ہے، یا اس کی آنکھیں ایسی ہیں، یا اس کا کان ایسا ہے، یا کسی بھی قسم کی ایسی برائی کہ اگر وہ سن لے اپنے بدن کے حوالے سے، اپنے ظاہری جسم کے حوالے سے، تو وہ اس سے ناراض ہو، یا اس کی صفت کے حوالے سے جو اس کی باطنی صفات ہیں اس کو بیان کیا جائے اگر مجمع کے سامنے کہ وہ کار خیر نہیں کرتا، یا وہ برائیوں میں ملوث رہتا ہے، یا مثلا جو ہے وہ دیگر چیزیں ایسی کہ جو اگر وہ سن لے تو اس سے ناراض ہو جائے، اس بات کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت یعنی چغل خوری، غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ غیبت وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اور اس کے پیغمبر نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے، اللہ نے اپنی آیتوں، اپنے قرآن نے اور پیغمبر نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے شدیداً منع کیا ہے کہ کسی کی غیبت کی جائے۔ وہ بڑی مشہور و معروف حدیث آپ کی سماعتوں میں یقیناً اتری ہوگی کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کے بدن کا گوشت کھایا ہو۔ غیبت کے اثرات ہیں۔ غیبت کرنے والا اگر کسی مجمع میں بھی جمع ہوتا ہے تو پروردگار عالم مجموعاً اس مجمع کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے، یا نبی اللہ قحط پڑا ہے، آپ دعا کیجئے۔ کتنی مرتبہ جناب موسیٰ نے نماز استسقاء پڑھی، طلب باران کیا، مگر دعا پوری نہیں ہوئی۔ آخرکار کلیم خداوندی نے پروردگار عالم سے مطالبہ کیا، پروردگارہ اتنی مرتبہ ہم نے دعا پڑھی، تو بارش نہیں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، موسیٰ تمہارے ساتھ تمہارے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو غیبت کرنے والا ہے اور جو غیبت مستقل کرتا ہے، اور اس کے موجود ہونے کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اگرچہ یہ مجمع کی دعا ہے مگر اس کے باوجود یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا، پروردگارہ بتا وہ کون شخص ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں اسی بات کے لیے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہوں کہ وہ غیبت کرتا ہے، اب تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں اس کا نام مجمع کے سامنے ظاہر کر دوں، تمہارے سامنے ظاہر کر دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا نام تمہیں بتا دوں۔ موسیٰ نے کہا پھر حل کیا ہوگا، پھر بارش کیسے ہوگی؟ کہا سب سے کہو توبہ کریں، سب سے کہو استغفار کریں، جتنے تمہارے ساتھی ہیں۔ جب سب نے مل کر توبہ کیا، استغفار کیا، باران رحمت پروردگار عالم کی طرف سے شامل حال بنی اسرائیل ہوئی اور بارش ہوئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس شخص نے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا ایک غیبت کرنے والا ہے، اس نے خود جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غیبت کی تھی کسی مجمع میں، مگر اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کسی کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ یقیناً وہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور وہ کیسے کسی اپنے بندے کو کسی کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھ سکے۔ روایت کے دوسرے حصے میں ملتا ہے کہ جب سب نے توبہ کر لی، بارش ہو گئی، تو شخص نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آپ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہیں۔ ایک غیبت کرنے والا اگر کسی مجمع میں ہوتا ہے تو اس کا اثر تمام مجمع کے اوپر ہوتا ہے، اور اس غیبت کو سننے والا بھی اسی غیبت کرنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں السامع للغیبہ کالمغتاب، غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے برابر ہوتا ہے، اس کے اثرات، اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے غیبت کرنے والے کے ہیں۔ آئیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اس گناہ سے ہمارے معاشرے کو اور ہم کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔